جو باتیں میں آج آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا تھا، مطلب یہ حکم اللہ نے صادر فرمایا قرآن کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یعنی اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم تھا کہ آپ تذکرہ کریں ابراہیم کا، بے شک وہ سچا نبی ہے، ہمارے سچے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، سچا پیغمبر ہے۔ اور ایسا اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے ان کو لوگوں کے لیے امام بنایا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے جو خوبیاں بیان فرمائی اسی کے اندر یہ بات اللہ نے کی تھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو بڑا آزمایا مختلف چیزوں کے اندر اور وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی امتحان لینے والا خود بتا رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ کون ہے ابراہیم علیہ السلام؟ لوگ کہتے ہیں نا حالات سے کیسے لڑیں، ہمیں موٹیویشن کہاں سے ملے گی؟ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں موٹیویشن کے لیے، موٹیویشن سپیکرز کو سنتے ہیں، سونگ سنتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے راستے۔ اسلام میں نا آپ ان کو پڑھیں، اصل ہیروز جن کی زندگیاں پردے پر نہیں ہیں، سکرین پہ نہیں ہے، ریالٹی کے اندر ہے اور ان حالات کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، آج تو اسلام بڑا آسان ہے۔ آج سودی سود کھاتے ہوئے نہیں گھبراتا نا، ان ہستیوں کو اس نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ دین پہ نہ چلنے والے نے سوچا کہ پھر کیا نہیں چلوں گا، تو یہ کون ہے؟ خالق کائنات نے اس زمین پہ جن کو گزارا ان کا تذکرہ کیا، ان کے ثبوت دیے، ان کی دلائل دیے۔ اللہ نے کہا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تو بہترین قصص واقعات بیان کرتے ہیں، ہم کوئی قصے کہانیاں تھوڑی سناتے ہیں جھوٹی ہیں جو دل بہلانے کے لیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، تذکرہ کریں ابراہیم کا، میرا سچا نبی ہے وہ۔ 25 صورتوں میں اللہ نے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا اور تقریباً 73 مرتبہ اللہ نے ان کا نام لیا ہے، اس خلیل اللہ کا جس نے ہر گھڑی کو آزمائشوں کو کامیابی سے نہیں بلکہ بندہ کہتا نا امتحان پار کیا آسان طریقے سے، مکمل طریقے سے، 100/100 لے کر، جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے والا پیغمبر ہر امتحان میں۔ ممتحن خود کہہ دے کہ بس تیرا امتحان تو کامیاب ہو گیا ہے، جو امتحان دینے والا ہے نا وہ نہیں تھکا، جو لے رہا اس نے کہا بس۔ یا پوری زندگی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں ان کی۔ میں نے جو ان کے بارے میں کچھ باتیں جو آپ سے کرنی ہے، ایک توحید کے بارے میں ہے۔ آپ قربانی کرتے ہیں یا آپ کہیں پہ بھی رہتے ہیں، قربانی کے علاوہ بھی آپ کی توحید کا معاملہ کیسا ہے؟ آپ سیرت ابراہیم کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایک بزرگ سفید بالوں والوں کی کہانی ہے، اس کا بیٹا تھا، اسے چھری چلانے کا حکم دیا بیٹے پہ، نہیں چلی، بکرا دمبا جو آیا اس کو اللہ نے کہا ذبح کر، قد صدقت الرؤیا، خواب سچا ہوا۔ بس یہ سٹوری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پوری ایک زندگی ہے، جوانی ان کی، بیوی ان کی، ان کا مناظرہ کرنا، رزق کے مسائل ان کے، عراق کے اندر جہاں وہ پیدا ہوئے، انہوں نے سب سے پہلے باپ کو دعوت دی۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی، یا اباتی، باپ کو محبت سے بلایا۔ یعنی سیکھیں یہاں سے کہ انداز دعوت کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے لوگوں کے پاس حق ہوتا ہے، ان کی زبان گندی ہوتی ہے، اور میں قرآن سنا رہا، میں حدیث سنا رہا، اپنا لہجہ چیک کرے۔ کافر کو ایک نبی جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا اباتی، اے میرے ابا جان، آپ کن کی عبادت کریں؟ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں۔ باپ نے غصہ کیا، ابراہیم کیا بات کر رہا ہے؟ پھر دوبارہ بلا کے کہا یا اباتی، جو مجھے اللہ نے علم دیا ہے میرے ابا جان وہ آپ کو نہیں دیا۔ باپ نے غصہ کیا کہ یہ کس رب کی کیا باتیں لجیں، ابراہیم تو اس چیز کا فائدہ نفع تو کیوں کر رہا ہے؟ میں تو کس عہدے پر ہوں، کیا کرتا ہوں نمرود کے ساتھ، وزیر بڑا، یہ سارا کچھ تجھے پتا ہے، اور تو میرے نئی چیز کو پیش کر کے چاہتا ہے نمرود کا دشمن بن جاؤں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا قرآن کے اندر، یہ نہیں کہا کہ ابا جان یہ فرمایا ابا مجھے ڈر ہے وہ رحمان کا عذاب نہ آپ کو چھو لے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں، انداز دے کے۔ باپ نے کہا ابراہیم ایسا نہ کر، بس کر دے، وگرنہ تیرا میرا جو جھگڑا لڑائی بہت سخت ہو، بہت بات بڑھ جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کے پاس آئے، اب کیا کرنا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے آ کر دعویٰ کر دیا۔ دیکھا لوگ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی کرتے ہیں، سورج کی کرتے ہیں، ستاروں کو دیکھا، کوکبن، وہ چمکتی دمک، وہ کوکب، ان کو دیکھ کر کہا یہ میرے رب ہیں، یہ میرے رب ہیں۔ قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ دن چڑھا، سورج ختم، وہ جو ستارے تھے وہ ختم، سورج چڑھتے ہی کہا جو ڈوب جائے نا اس طرح سورج کے آنے سے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ چاند والوں کو یاد آیا کہ چاند روشن ہوتا ہے، چاند کو دیکھا تو کہا ہاں یہ میرا رب ہے۔ اگلے دن وہ بھی ڈوب گیا، سورج نکلا تو ختم۔ فرمایا جو ڈوب جائے اس طرح وہ کیسے رب ہو سکتا؟ پھر سورج جو سب سے زیادہ چمک، جس کی وجہ سے یہ دونوں ختم ہو جاتے ہیں،
کہا یہ بہت بڑا ہے، یہ رب ہے میرا۔ جب شمس کو دیکھا نا، کہا یہ رب ہے سورج کو۔ اللہ کی قدرت دیکھے، جب وہ بھی شام کو غروب ہونے لگا تو اس کی ڈوبتی ہوئی شفق کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہوگا نہیں، میں بری ہوں اس سے، مما تشرکون، جو تم شرک کرتے ہو نا، میں ابراہیم اس سے بری ہوں۔ میرا رب یہ نہیں ہو سکتا۔ میرا رب کون ہے؟ ربی الذی یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ ان کا واقعہ بڑا پیارا ہے۔ وہ ہڈیاں دیکھی نا، مردہ ختم بالکل اینڈ، تو کہنے لگے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کیسے زندہ کرے گا ان کو، کیسے تو زندہ کرے گا دوبارہ، یہ بھی زندہ ہوں گے دوبارہ؟ اللہ کا رسول ہے، نبی ہے۔ ہمارے لوگوں سے سوال کیا جائے نا، تو اتنا سا سوال کر رہا ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، خلیل اللہ ہے، اللہ سے کہہ رہے ہیں تو کیسے پیدا کرے گا ان کو؟ اللہ نے پوچھا پھر، ابراہیم اولم تؤمن، تو ایمان نہیں رکھتا اس بات پہ کہ ہم زندہ کریں گے؟ قال بلا، کیوں نہیں میرے اللہ، ایمان ہے تجھ پر، زندہ مارتا تو ہے، ہر چیز تیرے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اللہ اس دل کے تسکین و سکون کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں ان کو لو پکڑو، ان کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد ان چاروں کا گوشت خلط ملط کر دو آپس میں، اور ان کے جسموں کو یعنی چیزوں کو، گوشتوں کو الگ الگ پہاڑیوں پر الگ الگ جگہوں پہ رکھ دو، ان کو الگ الگ جگہوں پہ رکھا۔ اللہ کے حکم سے وہ آئے، اپنی گردنوں سے اپنا اپنا گوشت ملا، اس کے اوپر اللہ نے ساری جلد چڑھائی، گوشت جڑنے کے بعد ہڈیاں جڑی، جلد چڑھی، پر چڑھائے، اللہ نے روحوں کو پھونکا، اللہ نے سامنے اڑا دیے۔ ابراہیم کے اندر وہ بات ابراہیم علیہ السلام کے دل میں گھر کر گئی، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ باپ کے بعد قوم، قوم کے بعد نمرود کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا میرا رب ربی الذی، وہ زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی۔ نمرود نے کہا اچھا، اس نے مشرک چلاک بڑا ہوتا ہے، بڑا مطلب اپنی طرح چلاکی دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی بھی کسی کو توحید سمجھا نا، وہ بھی آگے سے دلیلیں دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ جی چونکہ چنانچہ ایسا ہوا، فلاں ہوا، یہ چادر، یہ قبریں، یہ سجدے، یہ جملے، یہ کرنا، یہ دھرنا، یہ فلاں سے مدد۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام سے وہ کہنے لگا نمرود، اس نے ایک آزاد بندے کو اپنی مجلس سے اٹھایا، اس کی گردن اتار دی، کہتا دیکھ میں نے موت دے دی اس کو، جس کو موت کی سزا قید تھی اس کو بلایا کہ میں نے دیکھ اس کو زندگی دے دی، یہ مرنے والا تھا، میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ اور بات کی تھی کہ کیسے وہ زندہ کرتا ہے اور کیسے مارتا ہے، لیکن فبہت الذی کفر، منہ بند کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے ان کافروں کا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب روزانہ مشرق سے سورج نکال کے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو خدا ہے، تو رب ہے، تو ایک دن کے لیے مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر دے۔